السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 23 کی جانب۔ ماسٹر قرآن پڑھتے ہو؟ حیدر: جی روز تلاوت کرتا ہوں ماسٹر۔ تلاوت نہ کیا کرو، اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھا کرو۔ اب جیسے کہ ایک مثال دیتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ماسٹر نے پوچھا۔ حیدر: جی آ گئی ماسٹر۔ کیا سمجھ آئی؟ حیدر حیران ہوتے ہوئے بولا، یہی کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کمتر حقیر چیز کی مثال دے، اور وہ اس ایک بات ہی کو گمراہی اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ماسٹر: بے شک اللہ تعالیٰ قرآن سے بعضوں کو ہدایت دیتا ہے اور بعض کو گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے جو منافق ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور مسلمان ہدایت پاتے ہیں۔ لیکن تم اب اس کی گہرائی میں جاؤ اور گہرائی میں جا کر اس کا تجزیہ کرو۔ حیدر نے حیران و پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں گہرائی میں کیسے جاؤں؟ ماسٹر: ان لفظوں پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو انتہائی حقیر کہتے ہوئے اس کی مثال دی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی مثال کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ چلو تم سب چھوڑو، بس ایک لفظ مچھر کو ہی لے لو اور اس کے بارے میں جانو۔ تم مچھر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ حیدر نے پھر حیران و پریشان ہو کر کہا، مچھر تو بس مچھر ہوتا ہے۔ ماسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، مچھر بس ایک مچھر نہیں ہوتا، وہ ایک سرویر، ایک سائنسدان، ایک سرجن، ایک کیمسٹ، ایک دنیاوی ذہانت سے لبریز چیز، ایک پلانر، ایک غوطہ خور، ایک مائکرو بایولوجسٹ، ایک فزسٹ، یہ سب ہوتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں ایک مچھر میں پائی جاتی ہیں۔ حیدر آنکھیں بے یقینی سے سانس روک کر ماسٹر کو دیکھنے لگا، سوچنے لگا کہ کیا ماسٹر کا دماغ چل گیا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے کہیں جا رہا ہے، اور حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ماسٹر کھڑا ہو گیا اور کمپیوٹر آن کر کے حیدر کی طرف دیکھ کر ٹہلتے ہوئے کہنے لگا، مچھروں کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ خون چوستے ہیں اور اسی خون پر زندہ رہتے ہیں، مگر یہ بالکل سچ نہیں ہے، اس لیے کہ تمام مچھر خون نہیں چوستے، صرف مادہ مچھر خون چوستے ہیں۔ مادہ مچھروں کو خون چوسنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ ان کو انڈوں کے لیے ایسے مادوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی انڈوں کی افزائش کے لیے ضروری ہیں۔ وہ خون اس لیے چوستے ہیں تاکہ اپنی نسل جاری رکھ سکیں۔ سب سے پہلے ایک فزسٹ کا رول ادا کرتے ہوئے ایک نر مچھر مادہ مچھر کو تلاش کرنے کے لیے اپنے انٹینے سے ویوز اور سگنل نشر کرتا ہے۔ یہ سگنلز مادہ مچھروں کے انٹینوں سے نکلنے والے سگنلز کو کیچ کرتا ہے، اسی طرح جیسے ایک ریڈار کام کرتے ہوئے دشمن جہازوں کو ٹریس کرتا ہے۔ نر مچھروں کے انٹینے مادہ مچھروں کے انٹینوں سے مختلف کام کرتے ہیں۔ نر مچھر کے ساتھ کچھ ایسے اضافی حصے ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہوئے مادہ مچھر سے جفتی کے لیے اسے دبوچ لینے میں مدد دیتے ہیں۔ نر مچھر جھنڈ بنا کر اڑتے ہیں۔ جب ایک مادہ مچھر ان میں داخل ہوتا ہے تو نر مچھر اسے اڑتے اڑتے قابو کر لیتا ہے، اور اسی دوران عمل جفتی واقع ہوتا ہے۔ جفتی کا عمل بہت مختصر ہوتا ہے اور نر مچھر بہت جلد واپس اپنے جھنڈ سے جا ملتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں مادہ مچھر کو اپنے انڈوں کی نشوونما کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیدر حیران ہو کر یہ سب سن رہا تھا اور پوری توجہ ماسٹر پر مرکوز کیے بیٹھا تھا کہ کہیں کوئی لفظ سننے سے رہ نہ جائے۔ اب اس مرحلے سے مادہ مچھر ایک سرویر کی طرح کام کرتے ہوئے سروے شروع کر دیتی ہے۔ مادہ مچھر زمین کا ابتدائی جائزہ بڑی احتیاط سے لیتی ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے پیٹ کے نیچے موجود نازک قدرتی آلہ یعنی ریسیپٹر استعمال کرتی ہے۔ جو ہی کوئی مناسب جگہ ملتی ہے وہ اپنے انڈے وہاں موجود پانی پر جمع کرنے شروع کر دیتی ہے۔ بہترین مینجمنٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ انڈے جو لمبائی میں 1 ملی میٹر سے کم ہوتے ہیں، انہیں اکٹھا قطاروں میں یا ایک ایک کر کے قطار میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اکٹھے رکھے ہوئے انڈوں میں بعض اوقات تقریباً 300 انڈے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے کیمسٹری شروع ہو جاتی ہے۔ صاف ستھرے طریقے سے رکھے گئے یہ انڈے شیل میں موجود کیمیکلز کی وجہ سے جلد سیاہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر 2 گھنٹوں کے اندر اندر سیاہ لاروے باہر آ جاتے ہیں۔ سیاہ رنگ انہیں دوسرے کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کی نظروں سے بچائے رکھتا ہے۔
یہیں سے یعنی انتہائی بچپن سے ہی یہ سیلف ڈیفنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاروے اپنی کھال کے رنگ اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی حفاظت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انڈوں اور لاروے کے رنگ مختلف پیچیدہ کیمیائی عوامل کے ذریعے تبدیل ہوتے ہیں۔ ماسٹر ٹہلتے ٹہلتے رکا اور کرسی پر بیٹھ کر کی بورڈ کا کوئی بٹن دبایا اور پروجیکٹر پر مائکروسکوپک تصاویر کا سلائیڈ شو چلنا شروع ہو گیا، جن میں اب تک کی بتائی گئی باتوں کے ثبوت تھے۔ حیدر حیرت، شوق و اشتیاق اور انتہائی دلچسپی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہ سب دیکھنے لگا۔ یہ لاروا جب انڈے سے باہر نکل آتا ہے تو یہ پانی میں الٹا لٹک جاتا ہے اور غوطہ خوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک نالی جس کا ایک سرا پانی سے باہر ہوتا ہے اس سے سانس لیتا ہے اور اس کے جسم سے ایک رطوبت وسکس سکریشن خارج کرتا ہے جو کہ پانی کو اس نالی کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ خوراک حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے انتہائی چھوٹے پروں سے سمندر کی سطح پر گرداب پیدا کرتا ہے اور مائکرو بایولوجسٹ بن کر اس گرداب کے ذریعے بیکٹیریا اور دوسرے خورد بینی جانداروں مائکرو آرگینزم کا شکار کرتا ہے۔ آخری بار کھال کی تبدیلی دیگر تبدیلیوں سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں لاروا اپنے آخری بلوغت کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جسے پیوپائی مرحلہ کہا جاتا ہے۔ وہ خول جن میں ان کو رکھا جاتا ہے کافی تنگ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب لاروا کو اس خول سے باہر نکلنا ہے۔ تبدیلی کے اس آخری مرحلے میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جاندار دم گھٹنے سے مر نہ جائے، اس لیے کہ اس کی سانس لینے کے لیے کھلنے والی جگہیں جو ایک ہوائی نالی کے ذریعے پانی سے اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہیں بند کر دی جاتی ہیں۔ تاہم اس مرحلے کے بعد سانس لینے کا کام ان سوراخوں سے نہیں لیا جاتا بلکہ ان دو نلکیوں سے سانس لیا جاتا ہے جو اس جاندار کے جسم کے اگلے حصے میں نئی نمودار ہوئی ہوں۔ یہی وجہ ہے یہ نلکیاں کھال کی تبدیلی سے قبل سطح آب سے باہر نکل آتی ہیں۔ ریشمی پردے میں لپٹا ہوا مچھر اب بلوغت کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اب یہ اپنے تمام اعضاء اور خلوی اعضاء کے ساتھ اڑ سکتا ہے جس میں انٹینا، دھڑ، پاؤں، سینہ، پر، پیٹ اور بڑی آنکھیں شامل ہوتی ہیں۔ پیوپائی والے ریشمی پردے کو اوپر والے سرے سے پھاڑا جاتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں پانی اس ریشمی پردے کے اندر نہ چلا جائے۔ تاہم ریشمی پردے کے اوپر والے حصے کو ایک خاص کیمیکل رطوبت سے ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ مچھر کے سر کو پانی سے بچایا جا سکے۔ یہ لمحہ بے حد اہم ہوتا ہے اس لیے کہ ہوا کا ایک جھونکا اسے پانی میں گرا کر مار دینے کے لیے ہی کافی ہوتا ہے۔ مچھر کو پاؤں کی مدد سے پانی کی سطح پر اپنے پاؤں جماتے ہوئے پانی کے اوپر آنا ہوتا ہے۔ ماسٹر بولتے بولتے رکے اور حیدر سے پوچھا، کچھ پلے بھی پڑ رہا ہے یا نہیں؟ حیدر وہ کھلا کر بولا، جی ماسٹر، آ رہی ہے سمجھ۔ اب مچھر جاسوس بن کر اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ مچھر ہر چیز کو اس کے رنگ اور اس چیز سے نکلنے والی حرارت سے پہچانتا ہے۔ اس جاسوس کے لیے وہ اپنے سر پر موجود 100 آنکھوں سے کام لیتا ہے۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں؟ حیدر نے نہ چاہتے ہوئے بھی حیرت سے دہرایا، جیسے اس نے واقعی ٹھیک سنا ہے یا سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ ہاں، مچھر کی لگ بھگ 100 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر حرارت کو کیچ یا ڈیٹیکٹ کرنے والے آلات لگے ہوتے ہیں۔ مچھر کے درجہ حرارت جاننے کے انتہائی حساس اعصاب 1 سے 1000 ڈگری سینٹی گریڈ کے فرق کو بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اس طرح مچھر اندھیرے میں بھی اپنے شکار کو ڈھونڈ لیتا ہے اور خون والی رگوں کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اب یہ مچھر ایک ڈاکٹر اور سرجن بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ 2 دھاری آرے کی مانند اپنے تقریباً 47 دانتوں سے یہ جلد کو کاٹتا ہے۔ اس کے بعد اپنی 2 نیڈل سے انسانی جسم کے ٹیشوز کو پکڑتا ہے اور فوراً سوراخ والی جگہ کے ارد گرد ایک کیمیکل لگا دیتا ہے۔ پتہ ہے وہ یہ کیمیکل کیوں لگاتا ہے؟ بتاتے بتاتے اچانک ماسٹر نے سوال پوچھ لیا۔ جواباً حیدر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انسانی خون میں وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو کہ زخم لگنے پر زخم کے اوپر ایک تہہ بنا دیتے ہیں تاکہ خون باہر نہ نکل سکے۔ اسی لیے معمولی زخم چند منٹوں میں بھر جاتا ہے۔ اب مچھر کو پتہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سوراخ ہوگا تو فوراً خون میں موجود یہ وائٹ بلڈ سیلز اس انتہائی معمولی سوراخ کو فوراً بند کر دیں گے۔ اس لیے وہ اپنے پاس آلریڈی موجود کیمیکل سے سوراخ کے اندرونی اطراف میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وائٹ بلڈ سیلز سوراخ تک نہیں پہنچ پاتے اور یوں مچھر کو پورا موقع مل جاتا ہے اپنا آپریشن پورا کرنے کا۔ جب وہ نیڈل سے ٹیشو کو پکڑتا ہے تو پھر اپنے پائپ نما ڈنک سے کور ہٹاتا ہے اس سے پہلے ماسٹر کچھ بولتا حیدر حیرت سے بول پڑا کہ اس کے پائپ نما ڈنک پر کور بھی ہوتا ہے؟ ماسٹر نے کہا، ہاں کور بھی ہوتا ہے، اور وہ کور ہٹا کر پائپ نما ڈنک سے خون پینا شروع کر دیتا ہے۔ اب پروجیکٹر پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ حیدر اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ حیرت انگیز، یہ سب حیرت انگیز ہے، حیدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز قرآن ہے۔
جس کے اندر نہ جانے کتنے اسرار و رموز چھپے ہیں۔ اب ایک ایسی چیز جسے اللہ تعالیٰ انتہائی حقیر کہہ رہا ہے، وہ ایسی ہے تو پھر وہ چیز کیسی ہوگی جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ اب اس مچھر کا ایک اور پہلو بھی ہے، ماسٹر نے کہا تو حیدر چونک کر ماسٹر کو دیکھنے لگا۔ پتہ ہے کئی مچھروں کی موت کیسے ہوتی ہے؟ حیدر نے اپنی حسب معمول عادت کو برقرار رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ جیسے جیسے مچھر خون پیتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا دماغ کا وہ حصہ جو خون کی مقدار حسب ضرورت رکھنے کا حکم جاری کرتا ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک وہ اتنا خون پی لیتا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اس سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کبھی پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، کیونکہ جیسے جیسے پیٹ بھرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی عقل اور دانش پر برا اثر پڑتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے نوٹ کرنا، جتنے بھی دانشور گزرے ہیں وہ کھانا صرف اتنا ہی کھاتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے حریص، لالچی اور ظالم لوگوں کو کہ ایسا نہ سمجھو کہ تم خون پیتے رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا، یہی لالچ اور یہی ظلم تمہیں لے ڈوبے گا۔ سنبھل جاؤ کہ میری رسی دراز ہے، اور اگر میں نے رسی کھینچ لی تو تمہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور تمہاری عقلوں پر پردے پڑ جائیں گے۔ ماسٹر اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حیدر کبھی ماسٹر کو دیکھتا اور کبھی سامنے چلنے والی ویڈیو سلائیڈ شو کو دیکھتا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ بس ایک لفظ مچھر سے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ سمجھا دیا، اپنی زبردست قدرت کا مظاہرہ کیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ تو میرے لیے انتہائی حقیر ہے۔ اس مچھر کی مثال دیتے ہوئے منافقین اور مسلمانوں کے درمیان فرق بتا دیا، کھانا کھانے کا بہترین طریقہ بتا دیا، حریص اور ظالم لوگوں کو وارننگ بھی دے دی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف میں وہ راز چھپے ہیں جس سے انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ یہ تو ابھی تک کی تحقیق کا نتیجہ ہے، آئندہ نہ جانے یہ ایک لفظ مچھر اور کتنے اسرار و رموز کھولے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مچھر کے سر پر موجود تقریباً 100 کے قریب آنکھوں کی مائکروسکوپک وہ قدرتی سرجیکل آلات جو ایک مچھر خون چوستے وقت آپریشن کرتے وقت استعمال کرتا ہے، یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ خولا اور زرار کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے ایک کمپیوٹر کی سکرین پر نظریں جمائے ایک نوجوان راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا، جسے بابا نے حیدر کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ زرار اور خولا دونوں آگے بڑھے اور سلام کر کے ایک طرف پڑی 2 کرسیاں سنبھال لی۔ حیدر نے سلام کو جواب دے کر اپنا رخ ان کی طرف کیا، لیکن اس کی نظریں صرف زرار پر مرکوز تھیں۔ یقیناً بابا نے آپ کو ہمارے بارے میں بریف کر دیا ہوگا، زرار نے گفتگو کا آغاز کیا۔ بریف کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور کہا تھا کہ 2 بیوقوف آئیں گے، ان کو ہینڈل کر لینا، حیدر نے سادہ سے لہجے میں کہا، مگر اس کی بات سن کر خولا اور زرار ایسے اچھلے جیسے کرسیوں میں کرنٹ دوڑ رہا ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، خولا نے تیز لہجے میں بگڑتے ہوئے کہا۔ اب اس بات کا تو مجھے نہیں پتا کہ تمیز کیا ہے، میں نے تو بس وہ کہا جو بابا نے کہا، شاید وہ بدتمیز ہوں۔ حیدر کا اطمینان سے یہ کہنا خولا کو آگ لگا گیا۔ وہ بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی اور حیدر کی طرف بڑھتے ہوئے چیخ کر کہنے لگی، تم 1 نمبر اجڑ گوار جاہل انسان، کسی جنگل کے جانور، تمہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، پتہ نہیں تم بابا کی ٹیم میں کیسے ہو۔ جارحانہ تیور کے ساتھ آگے بڑھتی خولا کو زرار نے بے اختیار بازو پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ حیدر نے اپنے ایک کان میں انگلی ڈال کر تھوڑا ہلایا اور زیر لب تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جو مجھے جانتے ہیں وہ اس سے زیادہ میری تعریف کرتے ہیں، آپ نے تو بہت کم تعریف کی ہے۔ بلا کی لاپرواہی اور اطمینان تھا حیدر کے لہجے میں۔ مسٹر، ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم کچھ ایسا کرنے پر مجبور ہو جائیں جس پر بعد میں ہمیں خود پر اور بابا کو ہم پر افسوس ہو، دانت پیستے ہوئے زرار نے تلخ لہجے میں کہا۔ چھی چھی، کیا پدی کا شوربہ، گرجنے والے کہاں برسا کرتے ہیں بھلا۔ حیدر نے ہنوز آ بیل مجھے مار والی دعوت دیتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر کے تھوڑا سر میں کہا تو زرار نے نہ صرف خولا کا بازو چھوڑا بلکہ خود اٹھ کر تیزی سے حیدر کی جانب لپکا۔ زرار اور خولا دونوں نے الگ الگ حیدر پر وار کیا، مگر یہ الگ بات کہ حیدر انتہائی پھرتی سے پھسلتا ہوا ان دونوں کی ککس کے نیچے سے گزر کر ان کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ زرار کی کک کرسی کی پشت کے اوپر سرے پر اور خولا کی کک پشت کے درمیان بیک وقت لگی تو کرسی گھومتی ہوئی اڑ کر ایک دھماکے سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ حیدر ہوا میں اچھلا، اس کا ایک پاؤں خولا اور ایک پاؤں زرار کی پشت سے زور سے ٹکرایا۔ وہ دونوں اپنی جھونک میں آگے کی طرف لڑکھڑائے اور خود پر قابو نہ پا کر زمین پر جا گرے، جبکہ حیدر ان کی پشت پر نہ صرف کک مار کر بلکہ ان دونوں کی پشت کا ہلکا سا سہارا لیتے ہوئے بیک فلپ لگا کر ہوا میں گھوما۔ زرار کی کرسی کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کے سہارا لے کر آرام سے براجمان ہو گیا۔ خولا اور زرار تیزی سے زمین سے اٹھے اور گھوم کر حیدر کو دیکھنے لگے۔
وہ نہ صرف ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا بلکہ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ اس سچویشن سے محظوظ ہو رہا ہو۔ خولا کے تن بدن میں جیسے آگ سے بھڑک اٹھی۔ دل چاہا کہ وہ اس حیدر کے بچے کی ہڈیاں توڑ ڈالے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور محتاط ہو کر بائیں ٹانگ اٹھائی جیسے اس سے وہ کک لگانے لگی ہو، اور پھر فوراً پینترا بدل کر بائیں ٹانگ ہوا میں ہی تھی کہ فوراً دائیں ٹانگ حیدر کے سینے پر رسید کرنا چاہی، مگر حیدر اس جانچے میں نہ آیا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سمپلی ایک بازو آگے بڑھایا اور اپنی طرف بڑھتی خولا کی ٹانگ کو ہلکی سی تھپکی دی۔ خولا کے لیے یہ ہلکی سی تھپکی بھی خطرناک ثابت ہوئی چونکہ وہ ابھی ہوا میں ہی تھی۔ اس تھپکی نے اس کا بیلنس خراب کر دیا اور وہ ایک بار پھر پیٹھ کے بل دھم سے زمین پر جا گری۔ زرار بھی تیزی سے آگے بڑھا مگر اس بار حیدر پہل کرتے ہوئے اپنی کرسی سے اچھلا اور آگے بڑھتا زرار ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر حیدر نے ایک فرنٹ فلائنگ کک زرار کے سینے پر جڑ دی۔ زرار بھی اس کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے خولا کی طرح پشت کے بل زمین پر جا گرا۔ حیدر ہاتھ جھاڑتا ہوا مصنوعی گرد کو اڑانے لگا، پھر اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر شوق نظروں سے ان کو دیکھنے لگا۔ 2 دفعہ گرنے کے باعث انہیں اپنے اندر سب کچھ درم برم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں اکٹھے اٹھے اور اب کی بار انتہائی محتاط انداز میں حیدر کی طرف بڑھے۔ بس اب آرام سے بیٹھ جاؤ اور میری بات غور سے سنو، حیدر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ وہ دونوں ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گئے، قدرے اچنبے سے حیدر کو دیکھنے لگے جس کے چہرے کے عضلات سخت اور تاثرات سے یکدم بدل چکے تھے۔ آواز اتنی سرد تھی کہ وہ دونوں رکنے پر مجبور ہو گئے۔ بیٹھ جاؤ، انتہائی سنجیدگی سے حیدر نے کہا۔ دونوں تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ حیدر نے اپنا رنگ اتنی تیزی سے بدلا کہ وہ حیرت کی شدت سے کچھ بول بھی نہ سکے۔ غصہ اور جذبات، یہ 2 ایسی کیفیات ہیں جن میں انسان کا اٹھایا ہر قدم غلط ثابت ہوتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے، خاص کر جنگ میں جہاں حکمت عملی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ وہاں یہ غصہ اور جذبات اتنا نقصان پہنچاتے ہیں جتنا دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تم دونوں میں برداشت کی انتہائی کمی ہے اور جذباتی ہو۔ مجھے بھی بہت کچھ کہا تم نے، لیکن میرے ماتھے پر ایک شکن بھی آئی ہو تو بتاؤ، حیدر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ دونوں خاموش رہے۔ جہاں تک بات ہے تم دونوں کی فیلڈ میں حصہ لینے کی، تو تمہیں اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ عنقریب دشمن تم سے ہی ٹکرائے گا پہلے، کیونکہ تم وہ واحد ذریعہ ہو جو دشمن کے سامنے موجود ہے۔ وہ تمہارے ذریعے تنظیم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا تم آلریڈی خود کو فیلڈ میں سمجھو۔ دشمن کبھی بھی کسی بھی طریقے سے تم پر وار کر سکتا ہے، اس لیے زرار کا بھی تمہارے ساتھ رہنا ضروری ہے، حیدر نے سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں اب ہر وقت تیار رہتی ہوں۔ پہلے جو کچھ ہوا وہ میرے لیے پہلے تجربہ تھا، لیکن اب اگر کوئی کچھ کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ اسے کتنا مہنگا پڑے گا۔ خولا نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھنا، اور خاص کر اس وقت جب دشمن سے سامنا ہے۔ وہ شفاقیت اور عیاری میں بہت مشہور ہے۔ تم دونوں یہاں موجود لیب کا چکر لگا لو اور جس چیز کو مناسب سمجھو لے لو، اور ہر وقت مسلح رہو، حیدر نے تنبیہ اور نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو لے لیں گے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ جو ملک دشمن غدار سامنے آئے تھے ان کا کیا بنا؟ زرار نے پوچھا۔ ان پر کام جاری ہے۔ جیکب کی موت کے بعد وہ سب سمجھ چکے ہیں کہ عنقریب وہ بھی زیر عتاب آنے والے ہیں، اس لیے ایک امریکہ بھاگ گیا ہے، انشاءاللہ وہاں بھی بچ نہیں سکے گا۔ کچھ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اور کچھ روح پوش ہو چکے ہیں، حیدر نے قدرے ناخوشی سے کہا۔ شاید اس لیے کہ اس مشن کو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر بابا نے کسی اور کے ذمہ لگا دیا تھا۔ تم سے کیا کام لیا جانا ہے؟ زرار نے تجسس سے پوچھا تو حیدر نے جواب دیا۔ اس بات کا تو بابا کو ہی پتا ہوگا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی خولا اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید اسے لیب دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ اس کے اٹھتے ہی حیدر اور زرار بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور حیدر ان کی لیب کی طرف رہنمائی کرنے لگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں